السلام علیکم۔ سبق تیسرا فاقے کا روزہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس سبق میں موجود اقتباسات کی تشریح کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سبق کے سوال جواب اور MCQ سالو کیے ہیں، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہاں پر پہلا اقتباس ہے: تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ اقتباس کی وضاحت کرنے سے پہلے اس کا حوالہ متن لکھ دیں، جس سے آپ کو ایگزام میں ایکسٹرا مارکس ملیں گے، اور حوالہ متن لکھنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سطور آپ کی کتاب کے کون سے سبق سے لی گئی ہیں اور اس کے مصنف کون سے ہیں۔ اس اقتباس کا حوالہ متن ہم اس طرح سے لکھیں گے: یہ سطور ہماری گلزار اردو کی کتاب کے سبق فاقے کا روزہ سے لی گئی ہے، جس کے مصنف خواجہ حسن نظامی سید علی حسن ہے۔ اقتباس کی وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ اس سطور میں موجود مشکل الفاظوں کو اپنے آسان الفاظوں میں بیان کرنا اور یہ بتانا کہ یہ الفاظ کس نے کب اور کہاں کہے ہیں۔ اب ہم اس اقتباس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ اس اقتباس میں انگریزوں کا دہلی پر مکمل قبضہ ہونے کے بعد کے حالات کے بارے میں بتایا گیا ہے، جب شاہی خاندان کے لوگ مکمل طور پر برباد ہو چکے تھے اور ان کے حالات بہت سنگین تھے۔ اس وقت اماں حضرت کی دلی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جب وہ اپنا خوبصورت ماضی یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج ہماری قسمت اتنی خراب ہے کہ قسمت ہمیں دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ کل ہمارے آباء و اجداد بڑے بڑے بادشاہوں کو ٹھوکریں مارتے تھے، اور جو ہم ہزاروں بے کس غریب اور لاچاروں کی مدد کرتے تھے، خود بے بسی کے عالم میں گرفتار ہیں اور ہماری مدد کو کوئی نہیں اور دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دوسرا اقتباس یہ ہے: اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی، میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ اس اقتباس کا حوالہ متن بھی سیم ہوگا جیسے کہ پیچھے لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ اقتباس بھی اسی سبق سے لیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہوگی: رمضان کا مہینہ تھا اور چونکہ شاہی خاندان دربدر ہو چکا تھا اور ان کے حالات بہت ناساز تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا سرمایہ تھا، ایسے میں ان کا روزہ رکھنا فاقے کے برابر ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور ان فاقوں کی وجہ سے وہ لوگ بری طرح نڈھال ہو چکے تھے۔ ایسے میں گاؤں کے چودھری کی طرف سے خیرات کا کھانا اور 5 روپے مرزا کو ملتے ہیں۔ فاقوں کی وجہ سے اسے یہ پیسے کسی نعمت سے کم معلوم نہ ہوئے، اور وہ اپنی ماں کے پاس یہ پیسے اور خیرات کا کھانا لے کر جاتا ہے اور سب احوال سناتا ہے، تو اس پر اس کی والدہ کا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے یہ الفاظ کہتی ہے کہ اگرچہ آج ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اور ہمارا مرتبہ شان و شوکت سب ختم ہو گئے ہیں، مگر ہمارے اندر ابھی بھی غیرت باقی ہے۔ ہمارا خاندان میدان میں نکل کر مرنا یا مار ڈالنا پسند کرتے تھے اور اپنی طاقت سے ملک کو اور اس کے خزانوں پر قبضہ کرتے تھے اور اپنی طاقت سے اپنی روٹی کا انتظام کرتے تھے، صدقہ لینا ہمارا کام نہیں ہے۔